کون سی محبت جو صحابہ کے دل میں تھی، ان کے پاس کون سی پاور تھی، تفصیل میں جانے کے بغیر بس ایک سے ایک اشارہ سن لو، صحابہ کے دلوں میں نبی کی محبت کیسی تھی؟ وہ رسول اللہ کے وضو کا پانی جو جسم سے ٹچ کرتا تھا، چہرے سے ٹچ کرتا تھا، ہاتھوں سے ٹچ کرتا تھا، بائیں مبارک سے جو پانی ٹچ کرتا تھا، ان کے دلوں میں ان کا ادب و محبت اتنا زیادہ تھا، وہ اس پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے لوگو، یہی وجہ ہے لوگوں، آپ کو معلوم ہوگا جب عروہ مکہ کے کفار نے بھیجا تھا، عروہ حدیبیہ کے مقام پہ جاؤ اور مسلمانوں کے فوج کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ واقعہ نہیں بتانا، جب مسلمانوں کو روک دیا گیا، حضور کی قیادت میں عمرے کے لیے آئے تھے، آگے سے اطلاع ملی کہ حضور آگے مت بڑھیے، لوگ آپ کی خلاف تیاری کر رہے ہیں جنگ کی۔ حضور نے وہیں پہ خیمے ڈالے، عثمان غنی کو آگے بھیجا، کہا تو جا، تیری رشتہ داری ہے مکے میں زیادہ، ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے واپس جائیں۔ اب اسی درمیان میں مکہ کے کفار نے ایک اپنا قاصد بھیجا، تو جاؤ اور مسلمانوں کے قافلے کا مشاہدہ کر، معائنہ کر۔ آیا واپس، اس کا جملہ دیکھو، سنو، اس نے واپس آ کر کے مکہ کے کفار سے کہا، لوگو تم کس کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم کس کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، عروہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو ابھی تک ہماری بولی بول رہا تھا، اب اتنی جلدی میں ان کی بولی؟ اس نے کہا، تم نے مجھے کہا جو دیکھو گے وہ بیان کرنا، وہی میں بیان کرنے آیا ہوں، میں گول شول نہیں کروں گا، رول گول نہیں بولوں گا، جو دیکھا وہی بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا، او لوگو جس کے مارنے کی تم پلاننگ کر رہے ہو، ناممکن بات ہے تم اس کے قریب جا سکو گے، ناممکن بات ہے تم ان پہ حملہ کر سکو گے، ناممکن بات ہے تم اس کا کوئی خون کا قطرہ زمین پہ ڈال سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جلدی بتاؤ عروہ بات کیا ہے؟ کہا میں زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، ان کے خدمت گزاروں کو بھی میں نے دیکھا، ان کے دیوانوں کو بھی میں نے دیکھا، لیکن آج میری زندگی کا پہلا موقع ہے جب میں نے اس نبی کے ایسے دیوانے دیکھ لیے ہیں۔ کہا کیا دیکھا؟ جلدی بتا دیکھا کیا؟ کہا خدا کی قسم میں نے عجیب حالت دیکھی ہے، 1400 دیوانے پروانے بنے ہیں۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ 1400 دیوانے پروانے بنے ہیں، شمع رسالت کے پروانے بنے ہیں۔ حالت عجیب ہو رہی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عروہ کہتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے لگتا ہے نبی وضو بنا رہے ہیں، پانی منہ سے ٹچ کر رہا ہے، ہاتھ مبارک سے ٹچ کر رہا ہے، اب یہ زمین پہ گرنا چاہتا ہے، لیکن 1400 دیوانے ایک دوسرے کے ساتھ دھکا مکی ایسا کرتے ہیں پانی لینے کے لیے، ایسا لگتا ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ابھی تلوار اٹھائیں گے۔ یہ پانی حاصل کرنے کے لیے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اٹھاتے نہیں، لیکن ایسا جوش اور جذبہ پانی لینے کے لیے ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ آپس ہی میں لڑیں گے، دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، حضور کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، جب حضور اپنے دہن مبارک کا لعاب زمین پہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ اس کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ عاشقوں ذرا پیار سے کہہ دو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ صحابہ اس کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں ہے، جب یہ نبی اپنی ناک مبارک کو صاف کرتے ہیں، وضو میں جب استنشاق کرتے ہیں، جب ماں پانی منہ میں ڈالنے صفائی کے لیے ڈالتے ہیں، ادھر سے جو پانی نکل آتا ہے، ہائے 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 ہائے، سنو
یہ فتوے کیوں لگتے ہیں ادب رسول پر؟ اس کی اصل دیکھ لو کہاں سے ہیں، تمہیں خود پتا چلے گا کن کی پلاننگ ہے یہ، ان کو رسول سے دور کرو کسی بھی طرح سے۔ اب تفصیل میں نہیں جائیں گے، اشارتاً عرض کرتا جاؤ، اس کی اصل دیکھو، اس کی جڑیں دیکھو کہاں سے ہیں، اور ہم فوراً ان کی داڑھی میں آ جاتے ہیں، ہم فوراً ان کے کلمے میں آ جاتے ہیں، ہم فوراً ان کے امامے میں آ جاتے ہیں، ہم فوراً ان کی قرات میں آ جاتے ہیں، ہم فوراً ان کی لمبی لمبی نمازیں دیکھ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم فوراً اپنے علماء پہ برس پڑتے ہیں، نہیں جناب یہ بھی نمازی ہے، تم کیوں مخالفت کرتے ہو؟ اپنے لوگ فوراً اپنے علماء کی مخالفت کرنے شروع کر دے، تم نے فلانی مولوی کے خلاف کیوں بولا ہے؟ سنو کیوں بولا ہے، سنو کیوں مجبور ہو جاتے ہیں عاشقان رسول زبان کھولنے کے لیے؟ یہ اپنے لیے نہیں، علماء کا تو اپنا ایمان بچا ہوا ہے، ان کو تو کوئی شکار نہیں کر سکے گا۔ یہ علماء اپنے لیے نہیں جیتے، عوام کے لیے جیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن ایک شہید کے خون اور ایک عالم دین کے قلم کی روشنائی کا وزن برابر ہوگا۔ عرض کیا گیا آقا کیوں؟ کہا شہید ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن عالم دین ایمان کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو کیا ہوا؟ کہا اتنا ہی نہیں ہے، جب یہ نبی ناک مبارک صاف کرتے ہیں زمین پر یہ ناک کی رطوبت بھی صحابہ پڑھنے نہیں دیتے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اپنی آنکھوں پہ ملتے ہیں۔ اللہ اللہ آگے بڑھا کہا اور بھی ایک میں نے منظر دیکھا، جب یہ پیغمبر وضو ختم کرتے ہیں، اب 1400 دیوانے پھیل جاتے ہیں میدان میں، لیکن چونکہ سارے لوگ پانی حاصل تو نہیں کر سکتے، سارے کا 1400 لوگ کی بھیڑ ہے۔ اچھا پھر کیا؟ کہا جو کمزور لوگ پیچھے رہتے تھے، جو ڈائریکٹ نبی کے وضو کا پانی نہیں لے سکتے تھے، اب جو وضو مکمل ہو جاتا تھا لوگ پھیل جاتے ہیں میدان میں، اب پیچھے والے جو کمزور رہ گئے وہ آگے والوں کے پاس آتے، جناب ذرا ہاتھ پھیلاؤ، جناب ذرا ہاتھ تو پھیلاؤ۔ وہ کہتا کیا کرو گے؟ کہا ذرا پھیلاؤ تو صحیح۔ وہ کہتا میں نے تو پانی مل لیا اپنے جسم پر، آپ کیا کرو گے؟ کہا پھیلاؤ تو صحیح۔ وہ آگے والا جس نے سیدھے نبی کا ہاتھ میں پانی لیا اپنے بدن پہ مل لیا، اب وہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو پیچھے والا جس نے ڈائریکٹ پانی نہیں لیا یہ اس کے ہاتھ کو مل کر کے اپنے جسم پہ مل دیتا۔ کہا لوگوں یہ عروہ واپس آ کر کے نقشہ بیان کر رہا ہے، مکہ کے کفار سے کہتا ہے سنو، جس کے دیوانے اپنے محبوب کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، خون کیسے گرنے دیں گے؟ پیار سے ذرا جوش سے سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ۔ جس کے ارد گرد ایسے دیوانے ہیں جو اپنے محبوب کا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تم کس کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ یہ خام خیالی چھوڑ دو۔ وہ دیوانے اپنے محبوب کا خون زمین پہ گرنے نہیں دیں گے۔ اب خون کی بات آئی گئی تو ایک واقعہ سن لیجئے دیوانوں۔ اب دیوانے بھی کیسے تھے؟ ایک ہی بار دشمنوں نے جب حملہ کیا حضور کے لب مبارک پہ تیر لگ گیا۔ احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، مصطفیٰ کریم کے لب پہ تیر لگ گیا، زخم لگ گیا، خون مبارک نکلنے لگا۔ دور سے صحابی کو نظر پڑ گئی، وہ دوڑ کے آیا، نبی کا لب مبارک اپنے منہ میں لیا، ہائے 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 ہائے، حضور کا لب مبارک اپنے منہ میں لیا، چوسنے لگے چوسنے لگے چوسنے لگے، چوستے گئے، جب تک وہاں سفیدی نکل آئی خون مبارک رک گیا۔ اب خون منہ میں ہے، سارے سوچ رہے ہوں گے کہاں ڈالے گا؟ ذرا مجمع بیداری کا ثبوت دیا سبحان اللہ کیا کر کے مطلب
پورا مجمع سوچ رہا ہوگا کہاں ڈالے گا، خون ہے، حرام ہے، انسان کا ہو کسی کا، حرم علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے، کہاں ڈالے گا؟ سب دیکھتے گئے، شربا، اس نے پی لیا، اس نے پی لیا، خون مبارک جب نبی کا پی لیا، پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اب میرے نبی نے دیکھ لیا، سبحان اللہ، او صحابی درا، کیا ہوا؟ کہا میرے نبی میں سوچ رہا تھا کہاں ڈالوں گا، وہاں ڈالوں گا کوئی پیر رکھے گا، پیار سے سبحان اللہ بولیے دیوانو، حضور کی ذات کے ساتھ کیسے جڑنا ہے؟ ہر زمانے میں جڑے رہنا ہے۔ عابروئے ماں، ڈاکٹر اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں عابروئے ماں زنام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ کیا شاندار ہے ڈاکٹر اقبال کا فرمان، لیکن اب اعلیٰ حضرت کا بھی سنو، کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا، اونچا ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے سبحان اللہ، آہا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ اقبال نے کیا کہہ دیا؟ آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، کہتے ہیں ہماری آبرو نبی کے نام کی وجہ سے ہے، ہماری عزت نبی کے نام کی وجہ سے ہے، ہمارا وقار مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اقبال جب یہ کہتے ہیں تو میرے رضا نے کیا خوب ارشاد فرمایا، جب نام مصطفیٰ سے ہی ہماری عزتیں ہیں، جب نام مصطفیٰ سے ہمارا وقار ہے، جب نام مصطفیٰ سے ہماری بلندیاں ہے، جب نام مصطفیٰ سے ہی کھویا ہوا مقدر ہم واپس لا سکتے ہیں، جب نام مصطفیٰ سے ہی ہمارے دلوں میں اطمینان ملے گا، چین ملے گا، آرام و سکون ملے گا، تو ڈاکٹر اقبال نے جب کہہ دیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا، کرو تیرے نام پہ یہ جاں فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا۔ جب نام رسول سے ہی وقار ہے، جب نام رسول سے ہی وقار ہے، جب نام رسول سے ہی بلندیاں ہے، جب نام مصطفیٰ سے ہی ہماری عزتیں ہیں، جب نام مصطفیٰ سے ہی ہماری کامیابی اسی میں چھپی ہے، تو پھر نام رسول پہ قربان کیوں نہ جائیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہی بات ہمیں سکھائی، کیا کہا؟ کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا۔ اللہ حضرت بھی کتنے دیوانے ہیں، کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا۔ جذبہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، اگر آپ سبحان اللہ پورا کہیں گے تو میں پورا شعر سنا دوں گا۔ کرو تیرے نام پہ یہ جاں فدا۔ کون کون تیار ہے؟ یہ صرف شعر و شاعری کا مسئلہ نہیں ہے، شعر اس لیے سناتے ہیں کہ ہمیں بھی تیار ہونا ہے۔ یہ تقریریں صرف واہوائی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ جو جذبات، یہ جو پسینے نکل رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ صرف واہوائی کے لیے نہیں، یہ تقریریں، یہ پسینے، یہ سفر، یہ اس لیے نہیں کہ واہوائی حاصل کرے، خدا کی قسم یہ دل کا درد ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بات آپ تک اس لیے پہنچاتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت تو نہیں بن پائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی طرح مصطفیٰ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بولیے اور بولیے وارے واہ، ایسے سفید داڑھی والوں میں اتنا جذبہ ہوگا تو جوانوں میں کتنا ہونا چاہیے۔ کیا شان ہے قسم خدا کی،
عشق رسول بڑھاپا نہیں دیکھتا ہے. اونچا نہیں بول رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیئے آپ. عشق رسول بڑھاپا نہیں دیکھتا ہے. عشق رسول کا جذبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. لبیک یا رسول اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. اب جواب دیجئے. اعلیٰ تو فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا. میں نے کہا نا صرف شعر سننے تک محدود نہ رکھنا, دلی طور تیار ہونا. اگر کوئی کشمیری اجازت دے رہا تو ایک شعر میں سنا دیجئے. قربان اعلیٰ حضرت کا شعر میں نے ابھی پورا نہیں پڑھا, وہ پڑھوں گا اس کے بعد, لیکن اس کا کشمیری میں ہے. قربان لیکن پائی نازن میں جوانی. جس نے یہ شعر سمجھا وہ ہاتھوں کو ہوا میں لیتا ہے. وارے واہ, سب لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. قربان لیکن پائی نازن میں جوانی. امی مائی چانے رادو چھوس نال دیوانی. اور شیخ العالم فرماتے ہیں, شیخ نور الدین نورانی چرار شریف والے, ان کے دو شعر سنائیں گے جلدی سے برکت کے لیے سناؤں گا. ہم کیا بولیں, ان کا کلام تو قبول ہی قبول ہے. وہ دعوت دیتے ہیں, وہ نصیحت فرماتے ہیں. قبلہ سید صاحب نے تشریف لایا, فرماتے ہیں پر لگزے ہے. پر کے معنی یہی قربان, جان دینا. پر لگزے ہے تس پیغمبرس یا سنجل دارس رحمت جاری. نے قربان جاؤ اس نبی پر جس کے زمانے پر رحمتوں کا نزول ہے. پر لگزے ہے تس پیغمبرس یا سنجل دارس رحمت جاری. کال یہ حق لگی. کال مانے قیامت, حق مانے جب فیصلہ شروع ہوگا. کال یہ حق لگی. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا نبی سے کیوں جڑنا ہے. صرف دنیا میں بلندیاں نہیں ہے, قیامت کے دن بھی نبی کام آ جائیں گے. بولو بولو ذرا پیار سے بولیے دیوانو. ہم صرف دنیاوی کامیابی نہیں چاہتے ہیں, بلکہ ہمیں وہ کامیابی چاہے جو ہمیں دنیا میں بھی ہو. کل یہ حق لگی روز محشرس دشکن امیدوار آسن سرے. شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی آج سے 600 سال پہلے فرماتے ہیں, اور لوگوں نبی پہ قربان جاؤ. بولو بولو ذرا پیار سے سمان لگا دو. نبی پہ قربان جاؤ, نبی کی عظمتوں پہ مرور مٹو, نبی کے لیے جانوں کا نذرانہ دے دو. کیونکہ جب قیامت کا منظر ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, ساری امیدیں ختم ہو جائیں گے, بس نبی کی امید باقی رہ جائے گی. اللہ اللہ اللہ, شکر ہے جو 600 سال پہلے ہمیں شیخ العالم نے عقیدہ دیا, اسی عقیدے کی ترجمانی آج سے 100 سال پہلے احمد رضا نے فرمائی ہے. اسی عقیدے کی. سنو اب یہ شعر بھی پہلے سن لیجئے. کیا فرمایا میرے رضا نے, وہ والا بھی باقی ہے, کروں تیرے نام پہ جان فدا. ابھی پہلے یہ والا سن لو, محبتوں سے سبحان اللہ اونچی آواز سے. اللہ اللہ کیا فرمایا, سبحان اللہ. فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا, خوف نہ رکھ, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. ارے پیار سے نہیں بول رہے آپ, سبحان اللہ.
رشتہ دیکھو کس کے ساتھ جڑا ہے.